يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم، مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی مجموعہ حدیث ہیں، ان سے کچھ حدیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 6403. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز عشاء پڑھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا السماء شقت میں سجدہ کیا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا السماء شقت میں سجدہ کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سجدہ کیا، بس میں مسلسل اس میں سجدہ کرتا ہوں. ایک اور حدیث ہے 6404. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز میں ہو وہ قبلہ اور دائیں جانب نہ تھوکے بلکہ اپنے پیر کے نیچے تھوکے. اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے کپڑے کے کنارے میں تھوک لے، اس کے بعض کو بعض کے ساتھ ملا لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض پر مل دیا. ایک اور حدیث ہے 6405. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز کھودیں گے یہاں تک کہ وہ سورج کی شعاع دیکھنے کے قریب ہوں گے تو کہیں گے کل ہم اس کی طرف دوبارہ آئیں گے. بس وہ دوسرے دن آئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگی. اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. بس جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اس کی طرف لوٹیں گے. بس وہ اس کی طرف واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس پہ اسے چھوڑ کے گئے تھے. بس وہ اسے کھود لیں گے یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. راوی کا بیان ہے بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس لوگ ان سے بھاگ کر اپنے قلعوں میں چلے جائیں گے یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معتمر نے کہا اور میرے باپ نے کہا، انہوں نے حضرت قتادہ سے روایت کی بے شک وہ آسمان میں تیر ماریں گے بس وہ تیر خون آلودہ ہو کے واپس آئیں گے. بس وہ کہیں گے ہم زمین والوں پہ غالب آ گئے اور ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا. یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں پھوڑا پیدا کرے گا بس ان میں سے وہ مر جائیں گے. بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ لوگوں کے جانور ان کا گوشت کھا کر موٹے ہو جائیں گے. ایک اور حدیث ہے 6406. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے 2 بیویاں ہوں گی ان کی پنڈلیوں کا گودا کپڑوں کے درمیان سے دیکھا جا سکے گا. ایک اور حدیث ہے 6407. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں 2 آدمی بیع میں جھگڑا کر رہے تھے، ان دونوں کے درمیان گواہ نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ قسم پہ قرآن اندازی کریں خواہ پسند کریں یا ناپسند کریں. ایک اور حدیث ہے 6408. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قریش کے تابع ہیں، ان کے کفار کے تابع ہیں، ان کے مسلمان ان کے مسلمانوں کے تابع ہیں. ایک اور حدیث ہے 6409. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی ڈالے برتن میں داخل کرنے سے پہلے. وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے. ایک اور حدیث ہے 6410. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی اثنا میں کہ میں سویا ہوا تھا میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے. میں نے ان کو پھونک ماری وہ دونوں اڑے. بس میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ میرے بعد 2 جھوٹے ہوں گے اور یہ میری طرف وہی ہوگی کہ میں ان کو پھونک دوں تو میں نے ان کو پھونک ماری. بس وہ اڑے. بس میں نے ان دونوں کی تعبیر 2 جھوٹوں کے ساتھ کی جو میرے بعد نکلیں گے. بس ان میں سے ایک اسود انسی تھا ثنا کا اور دوسرا نبوت کا جھوٹا دعویدار مسلمہ کذاب تھا.
ایک اور حدیث ہے 6411 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ کی بلند آواز سے رونے کے سبب میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6412 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا جب وہ چوری کرتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو، کوئی شرابی شراب نہیں پیتا جب وہ شراب پیتا ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ ایک اور حدیث ہے 6413 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدوی کی گواہی دیہاتی کے حق میں قبول نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6414 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت انسانوں، جنوں، جنگلی جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان ہے، بس اسی کے صدقے وہ ایک دوسرے پہ مہربانی کرتے اور ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں، اور اسی کے صدقے جنگلی جانور بھی اپنی اولاد سے کرم نوازی کا سلوک کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں اپنے بندوں پہ رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مؤخر فرما دی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6415 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نماز کے حسن میں سے ایک چیز لمبا قیام ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6416 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری نیری برکت ہے، سرید برکت ہے اور جماعت برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6417 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو یہ بنو ارفدہ ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6418 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گروہ میں شروع سے آخر تک چھوڑ دیے جاتے ہیں، اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا دین کے معاملات میں دنیا کی شرافت و مال حاصل کرنے والا کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6419 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ممکن ہے تم میں سے کوئی بکریاں لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے، شہر سے 1 میل یا 2 میل دور جمعے کا دن آ جائے، وہ پڑھنے کے لیے نہ آئے، دوسرے جمعے بھی نہ آئے، تو اللہ عز و جل اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، اس کو غافلین میں سے لکھا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6420 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی عزت اس کا تقویٰ ہے، اس کی مروت اس کی عقل ہے، اس کا حسب اس کا دین ہے، اور اس کی بزدلی و بہادری فطری چیزیں ہیں جن کو اللہ رکھتا ہے جہاں چاہتا ہے، بس بزدل اپنے باپ اور ماں سے بھاگتا ہے، اور بہادر وہ ہے جو جہاد کرتا ہے اس کے بارے جس کی اسے پرواہ نہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف نہیں لوٹے گا۔ ایک اور حدیث ہے 6421 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کے ذمے میں ہے، اللہ ذمے میں تمہیں پوچھے گا، خبردار جس نے قتل کیا معاہدہ کرنے والے کو جو اللہ کے ذمے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھا، اس نے اللہ کے ذمے کو حقیر جانا، وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا، حالانکہ بے شک جنت کی خوشبو 70,000 میل دور سے سونگھی جا سکے گی۔ ایک اور حدیث ہے 6422 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جنازے کی اطلاع ملی وہ اس وقت اس کے اہل خانہ کے پاس چلا گیا، اس کے لیے 1 کی رات ثواب ہے، جب جنازے میں شریک ہو گیا اس کے لیے 1 اور کی رات ثواب ہے، اگر اس نے اس کا جنازہ بھی پڑھ لیا اس کے لیے 1 کی رات ثواب اور ہے، جب بیٹھ گیا حتیٰ کہ اس کی قضا پوری کر دی جائے اس کے لیے 1 کی رات کا ثواب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی رات اللہ کے ہاں احد پہاڑ کی مثال یا احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 6423 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے۔ انہوں نے عرض کی اے ابو ہریرہ جب میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فارسی اپنے دل میں پڑھ لیا کر۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 6424۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ایک جنازے میں شریک تھے، اس پہ نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یہاں تک کہ ہم قبرستان میں بیٹھ گئے۔ ابو سعید تشریف لائے، مروان سے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ دکھایا، آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر مروان نے کہا آپ نے مجھے کھڑا کیوں کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازے کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جنازہ گزر جاتا۔ فرمایا موت گھبراہٹ ہے۔ مروان نے کہا کیا سچ ہے اے ابو ہریرہ؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں۔ مروان نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا رکاوٹ تھی مجھے بتانے میں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ امام تھے، آپ بیٹھ گئے تھے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ایک اور حدیث ہے 6425۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو جتنی طاقت ہو روکے۔ ایک اور حدیث ہے 6426۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جسے نفع اٹھایا جائے، تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6427۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت میں اللہ اضافہ کرتا ہے، عاجزی کرنے سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6429۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کے ساتھ معاف کو فروغ کرنا، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6430۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ بنی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ چڑھتے اور اترتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی غصے کی حالت میں فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں نے بنی حکم کو دیکھا میرے ممبر پہ چڑھتے بندر کے چڑھنے کی طرح۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس کے بعد کھل کر مسکراتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 6431۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ آدمی جو عورتوں کی دوبر میں وطی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6432۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مسلسل نماز میں ہی ہوتا ہے جب تک نماز کے لیے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما یہاں تک کہ چلا جائے یا بے وضو ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 6433۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ فرشتوں کے ساتھ پروں سے جنت میں اڑ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 6434۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 6435۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا، اس نے مجھے قرض نہیں دیا، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ جانتا بھی نہیں کہ گالی دے رہا ہو، وہ کہتا ہے ہائے زمانہ حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔